بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، یرفعو بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من سے البیتی بیت کی، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ساتھ ساتھ وہی دعا کر رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہماری طرف سے، انا بے شک، کا تو، انتا تو ہی ہے، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ دونوں ہی دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کی طرف سے اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، جس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کاوش کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو احادیث مبارکہ میں یہ ہے، کچھ اقوال یہ ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، پھر نوح علیہ السلام میں دوبارہ کے دور میں یہ منہدم ہو گیا تھا سیلاب میں، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تو بہرحال جتنی بار بھی یہ تعمیر ہوا دوبارہ، اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی جن کے اوپر اس کی تعمیر کی گئی۔ یرفع ابراہیم القواعد، بنیادیں یرفع و رفع، یرفع سے بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو گارا مٹی وغیرہ بنا کے پکڑا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے والد محترم اس کو اوپر بڑھا رہے، یعنی کہ اس کی چنائی کر رہے تھے اور بڑا کیے جا رہے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، فضل اور احسان تھا کہ ان پہ وہ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کتنے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کتنے نیک تھے۔ ہم لوگ تو تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی کام کر لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی دین کا بہت بڑا کام کر لیا، پتہ نہیں ہم نے جو ہے نا اسلام پورا تھام لیا ہے، پورا اسلام ہم نے سنبھال لیا ہے۔ کوئی مسجد، تھوڑی سی مسجد میں تھوڑا سا سپورٹ کر لیں مسجد بننے میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ مسجد ساری ہم نے تعمیر کر دی ہے، اب جو جنت میں ہمارا گھر ہوگا، جنت میں گھر ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد اعمال کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی ہم نیکی کر لیں، کوئی اچھا سا کام کر لیں، کوئی پڑھائی کا کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو ہم لوگوں کے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، وہ کوئی کام ایسا تھا کہ جو قبول نہ ہوتا؟ ہم لوگ تو کبھی یعنی کہ کوئی چیز دیتے ہیں، صدقہ دے دیں، کوئی نیک کام کر دیں، کچھ تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کس اخلاص کے ساتھ کیا ہے نہیں کیا، اس میں دکھاوا تھا، اس میں کوئی اور ریزن تھی، کیا تھا؟ پھر ہمیں تو بہت ساری دعا کرنی چاہیے قبولیت کے لیے، لیکن اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، جس کا 100% مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کریں گے، اس پہ اجر ملے گا، ثواب کا کام ہے، باعث سعادت ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت سے دعا کیے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم بنا رہے ہیں لیکن قبول تیری ذات کرنے والی ہے، تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ ساتھ کہہ رہے ہیں بے شک آپ سننے والے ہیں، یا اللہ آپ سن رہے ہیں ہر بات، ہر چیز جو زمین میں دنیا میں ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، علیم جان بھی رہے ہیں، یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کس طرح کتنے اخلاص سے کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے قبولیت کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی قبول کر دی کہ قیامت تک کے انسان جو ہے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ترتے وہاں جانے کے لیے، حج کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ہر چیز 24 گھنٹے جو ہے نا وہاں پہ طواف جاری رہتا ہے، نماز لگاتار ہو رہی ہے، اور ذکر اذکار، بڑے بڑے گنہگار وہاں جا کے جو رونا شروع کر دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں بھی جب اللہ پاک سے دعا کریں تو ساتھ ہمیں اللہ کی صفات کو بیان کرنی چاہیے، مختلف صفات جو اس مکمل کے مطابق، اس دعا کے مطابق ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ساتھ دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ سننے والے ہیں،
ہیں، یا اللہ آپ جاننے والے ہیں۔ تو جب ہمارے دل پاک صاف ہوں گے نا، دلوں کے اندر کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرے دل میں کتنا اخلاص ہے، تو جانتا ہے کہ میں کس طرح یہ کام کر رہی ہوں۔ تو اس طرح ہمارے دل جب صاف ہوں گے نا، ہم لوگ تو بہت ہی ڈھیٹ ہے نا، ہمیں کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری 100% ہمارے دل میں بےایمانی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، ہم نے زیادتی کی ہوتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے میں حق پہ ہوں، اللہ کو پتہ ہے میں سچ ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں کہیں غلطی ہے، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو غلطی کو مانیں اور اس کے ساتھ مانگیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چل دوسرے کے سامنے تو نہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کچھ بھی نہ بولیں، کیونکہ اللہ تو واقعی جانتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہ سننا بولنے کے دعوے کے ساتھ غلط بات ہم نے کہہ دی تو اللہ پاک کی ناراضگی کس قدر ہمارے اوپر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔